السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم امام اہل سنت حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان کی تصنیفات کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آپ نے اپنی حیات طیبہ میں 1000 سے زائد رسالے لکھے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ کسی نے کوئی سوال بھیج دیا تو آپ اس کے سوال کا جواب تحریر کرتے کرتے جواب اتنا تفصیلی ہو جاتا کہ وہی جواب ایک رسالے کی شکل میں تیار ہو جاتا۔ تو کئی مرتبہ ایسا آپ نے فرمایا ہے کہ ایک سوال کے جواب میں آپ نے ایک مکمل رسالہ تحریر فرما دیا۔ تو آج ہم اور آپ سنتے ہیں کہ حضور اعلیٰ حضرت کی جو کتابیں ہیں، جو تصنیفات ہیں، جو تقریباً آپ نے 1000 سے زائد لکھی ہیں، ان کی خصوصیت کیا ہے، ان کتابوں کی خصوصیت کیا ہے، آج ہم سنتے ہیں۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی تصنیفات کی 4 خصوصیات ہیں۔ یہ ایسی 4 خصوصیات ہیں کہ بہت کم علماء اور محققین کی کتابوں میں یہ خصوصیت آپ کو نظر آئے گی۔ سب سے پہلی خصوصیت میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ جب بھی آپ دیکھیں کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی کتاب اگر آپ کے ہاتھ میں کبھی آئے، جب بھی آپ کوئی کتاب کا مطالعہ کریں تو آپ حضور اعلیٰ حضرت کی کتاب کے نام میں غور کریں تو آپ کو یقیناً یہ نظر آئے گا کہ سیدی اعلیٰ حضرت کی کتاب کا جو نام ہوگا وہ عربی میں ہوگا، نام عربی میں ہوگا۔ یہ التزام آپ فرمایا کرتے تھے۔ یہ پہلی خصوصیت ہے، کتاب کا نام عربی میں رہے گا۔ اور دوسری خصوصیت آپ کی کتاب کے اندر یہ ہے، آپ کی تصنیفوں کے اندر یہ ہے کہ آپ کی کتاب کا نام ایسا ہوتا کہ کتاب کا نام پڑھنے سے ہی سمجھ میں آ جاتا کہ یہ کتاب کس فن میں لکھی گئی ہے، اس کتاب کے اندر کیا موجود ہے، کیا لکھا گیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے۔ کتاب کا نام پڑھنے سے ہی یہ بات واضح ہو جایا کرتی تھی۔ یہ دوسری خصوصیت ہوگی۔ اور تیسری جو اسپیشلٹی ہے امام اہل سنت کی تصنیفات میں وہ یہ ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے جو نام ہوتے ہیں وہ وزن پر ہوتے ہیں، یعنی ایسا لگے گا کہ آپ کوئی نظم پڑھ رہے ہوں، کسی نظم کا کوئی مصرع آپ پڑھ رہے ہوں، نام پڑھنے سے ایسا لگے گا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کی مشہور زمانہ تصنیف کا نام آپ پڑھ لیجیے، نام ہے العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ۔ آپ دیکھیں وزن کس طرح جو ہے سلامت ہے، العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ۔ وزن پر آپ کی کتابوں کے اکثر و بیشتر بلکہ تمام کتابیں سیدی اعلیٰ حضرت کی اٹھا کر آپ دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کی کتابوں کے نام وزن پر ہوا کرتے ہیں۔ اور چوتھی اور آخری خصوصیت جو سیدی اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے اندر ہے، جو بڑی کمال کی خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی کتابوں کے جو نام ہوا کرتے ہیں وہ تاریخی نام ہوا کرتے ہیں۔ تاریخی نام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کتاب کے نام کے جو اعداد ہیں، علم الاعداد کے اعتبار سے ان کا حساب کر کے، علم الاعداد کے اعتبار سے اگر ان کا شمار کیا جائے، نکالا جائے تو بالکل وہ سن نکل کے آتا ہے جس سن کے اندر وہ کتاب لکھی گئی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ حضور اعلیٰ حضرت نے کوئی کتاب سن 1290 ہجری میں آپ نے لکھی ہو تو آپ اس کتاب کا نام ایسے رکھتے، علم الاعداد کے اعتبار سے اس طرح کتاب کا نام رکھتے کہ علم الاعداد کے اعتبار سے اس کتاب کے نام کے اگر اعداد شمار کیے جائیں تو بالکل وہی عدد 1290 نکل کے آئے گا۔ تو یہ چوتھی خصوصیت سیدی اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے اندر ہے۔ یقین مانیں یہ ایسی 4 خصوصیات ہیں کہ بہت کم علماء و محققین کی کتابوں کے اندر یہ خصوصیات نظر آتی ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اہل سنت کو علم کا بحر بے کناں بنایا تھا۔ آپ علم کا پہاڑ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم دینیہ و دنیاویہ میں آپ کو بڑا درجہ عطا فرمایا تھا۔ آپ بڑے کمال کے عالم دین تھے، محقق زماں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدی اعلیٰ حضرت کے فیوز و برکات سے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو فیضیاب فرمائے اور ان کے عشق رسول کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ قوم مسلم کو عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔